السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے اس تجوید القرآن اور تفسیر القرآن چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ انفطار کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کروں گی۔ انفطار سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور اس کی 19 آیات ہیں۔ اس کا نام رکھنے کی وجہ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس کی پہلی آیت میں انفطرت کی وجہ سے انفطار نام رکھا گیا۔ اس کے مضامین، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ ابتدا میں قیامت کے واقع ہونے کے بعد قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، تاکہ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کر کے انسان کو جھنجھوڑا گیا کہ تو کیوں اس کی ناشکری میں پڑا ہوا ہے۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے مقرر ہیں ہر انسان کے اوپر جو اس کے تمام اعمال، اقوال اور افعال لکھ رہے ہیں۔ نمبر 4، نیک و بد کا انجام اور قیامت کے دن کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ تکویر کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیں آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبریں بُعْثِرَت، زیر و زبر کر دی جائیں گی، برابر کر دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، برابر کر دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ، جان لے گا نفسٌ، ہر انسان، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَت، اور پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا، اے الانسان، انسان، ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈالا، بربک، تیرے رب کے، الکریم، جو کہ عزت والا ہے۔ الذی، وہ ذات جس نے خلقک، تمہیں پیدا کیا، فسواک، پس ٹھیک کیا، فعدلک، پھر برابر کیا، فی ای، پس کس میں، صورت میں، ما شاء، جو چاہا، رکبک، تجھے بنا دیا، رکبک، جوڑ دیا، فی ای صورت، کس صورت میں، مطلب کہ جس صورت میں ما شاء، چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون، بلکہ تم جھٹلاتے ہو، بالدین، روز جزا کو۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بے شک تم پر، لحافظین، حفاظت والے۔ کون سے حفاظت والے؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین ہیں۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، جنت میں ہوں گے، بہشت میں ہوں گے۔ وان الفجار، اور بے شک بدکار، لفی، البتہ میں، جحیم، جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، یوم الدین، روز جزا کے دن، انصاف کے دن۔ وما ہم، اور نہیں وہ، عنہا، اس سے، بغائبین، جدا ہوں گے۔ وما ادراک، اور تجھے کیا خبر، ما یوم الدین، روز جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک، پھر تمہیں کیا خبر، ما یوم الدین، روز جزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک، جس دن نہیں مالک ہوگا، نفس لنفس، کوئی جی کسی جی کی، شیئن، کچھ بھی، والامر، اور حکم، یومئذ للہ، اس دن اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا خبر کہ روز جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما، پھر تمہیں کیا، ادراک، خبر، ما یوم الدین، روز جزا کا دن کیا ہے۔ یوم، جس دن، لا تملک، نہیں مالک ہوگا، نفس لنفس، کوئی جی کسی جی کی، شیئن، کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ آئے آپ اس کی مختصر سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت۔
یعنی سمندر کا پانی زمین پر زور کرے گا، میٹھے اور کھارے سب پانی آپس میں مل جائیں گے۔ قیامت کے دن اس کے ہولناکیوں سے اس قدر ہولناکی ہوگی اس سور کی کہ جس کی وجہ سے یہ جو آج میٹھے پانی کے چشمے الگ گئے، میٹھے دریا الگ گئے، کھارے پانی کے الگ گئے، نمکین دریا الگ گئے، لیکن اس دن قیامت کی سختی کی وجہ سے یہ اس قدر آپس میں جوش ماریں گے کہ ان کے ابلنے کی وجہ سے یہ آپس میں مل جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، یعنی جو چیز زمین کی تہہ میں تھی اوپر آ جائے گی اور مردے قبروں سے نکال دیے جائیں گے۔ جو بھلے برے کام کیے یا نہیں کیے، شروع عمر میں کیے، آخر میں کیے، ان کا اثر اپنے پیچھے چھوڑا یا نہیں چھوڑا، سب اس وقت سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی اس جو زندگی اللہ رب العزت نے انسان کو دی ایک مختصر سی مدت کے لیے، کہ نہیں معلوم کہ کب ہمارے اوپر قہر نقارہ موت بچ جائے، تو اس لیے ہمیں اپنی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں میں کہ ہے صرف کر دینی چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانا چاہیے۔ مرنے کے بعد جو چیزیں انسان کو کہ ہے آگے پہنچتی رہتی ہیں، ایک وہ علم جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے ہو تاکہ لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہیں۔ تو جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے گیا یا جو کچھ وہ ساتھ کما کر لے کے گیا، سب اس وقت کے ہیں اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا ہے کہ یعنی وہ رب کریم اس کا حقدار تھا کہ تو اپنے جہل اور حماقت سے اس کے حلم پر مغرور ہو کر نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن وہ تو کیا تھا، حقدار تھا کہ ہم اسی کی کیا اطاعت و فرما برداری کریں، لیکن ہم نے کیا کیا، اپنی جہالت اور حماقت سے کہ ہے مغرور ہو کر ہم اس ذات کی نافرمانیاں کرتے رہے، اپنے آپ کو ایک دوسرے سے معزز سمجھ کر ہم اس کے حکموں سے روگردانی کرتے رہے، اور اس کے لطف و کرم کا جواب کفران و طغیان سے دیتے رہے۔ اس کا کرم دیکھ کر تو اور زیادہ شرمانا اور حلیم کے غصے سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ بے شک وہ کہ ہے کریم ہے، لیکن وہ منتقم اور حکیم بھی ہے۔ پھر یہ غرور اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اس کی ایک صفت کو لے کر دوسری صفات سے ہم آنکھیں بند کر لیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ٹھیک کیا بدن میں برابر کیا، کیا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، کیا مطلب کہ اس نے ٹھیک ٹھاک انسان کو اچھی خاصی صورت میں بنا دیا اور برابر بنا دیا، آنکھیں، ناک، کان، سر کے بال، جسم، ہاتھ، پاؤں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں، سب کے ہے ایک نہایت حسین شکل میں بنا دیا۔ اس دنیا میں جتنے بھی جوڑے ہیں سب کی شکلیں مختلف ہیں، ایک گھر میں ہی ہم لوگ دیکھ لیں، اپنے خاندان میں ہی دیکھ لیں، ایک ہی شکل دوسرے سے شکل نہیں ملتی، ایک ملک کے رہنے والے دوسرے ملک سے میل نہیں کھاتے، تو ان کو بنانے والے کے اگر ہم ارد گرد اپنی حسین شکلوں کو ہی دیکھیں تو تب ہی ہمارا کیا ہے روح، ہمارا وجود خود بخود اقرار کرے گا کہ ان کے بنانے والی ذات کیا ہے ایک اللہ وحدہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کیا ہے تکبر میں آگے بڑھتے گئے، یعنی سب کی صورتوں میں بہت تھوڑا بہت تفاوت رکھا، ہر ایک کو الگ صورت، شکل، رنگ، روپ عنایت کیا، اور بحیثیت مجموعی انسان کی صورت کو تمام جانداروں کی صورت سے بہتر بنایا۔ اب جانداروں کی شکلیں دیکھ لیں، لیکن ان سے حسین تر شکل کس کی ہے؟ انسان کی شکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کیا ہے اشرف المخلوقات ہے۔ فی ای شیء خلقہ، باصلف اس کا مطلب کیا یہ لیتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں گدھے، کتے، خنزیر کی شکل و صورت میں ڈال دیتا، باوجود اس قدرت کے کہ محض اپنے فضل اور مشیت سے انسانی صورت میں رکھا۔ بہرحال جس خدا کی یہ قدرت ہو اور ایسے انعامات ہوں، کیا اس کے ساتھ آدمی کو یہ معاملہ کرنا چاہیے؟ آگے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی بہکنے اور دھوکہ کھانے کی اور کوئی وجہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم کہ ہیں انصاف کے دن پر یقین نہیں رکھتے،
کہ جو چاہیں کرتے رہیں، آگے کوئی حساب اور پاسپورٹس نہیں۔ یہاں جو عمل ہم کرتے ہیں کون ان کو لکھتا ہے اور محفوظ کرتا ہوگا؟ بس مر گئی، سب قصہ ختم ہو گیا، ہم لوگ اس دھوکے کی زندگی میں جی رہے ہیں کہ کیا ہے جو کچھ ہے ادھر ہی رہ جائے گا، آگے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا۔ حالانکہ یہ ہماری کیا سوچ غلط ہے۔ خود اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی جو نہ خیانت کرتے ہیں، نہ کوئی عمل لکھے بغیر چھوڑتے ہیں، نہ ان سے تمہارے اعمال پوشیدہ ہیں۔ جب سب عمل ایک ایک کر کے اس اہتمام سے لکھے جا رہے ہیں تو کیا یہ سب دفتر یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ دنیا میں انسان پرچہ حل کرتا ہے، لکھتا ہے، اسکول کا کام ملتا ہے، کلاس ورک ملتا ہے، ہوم ورک ملتا ہے، اس کے بعد کیا ہے وہ کیا یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہر ویکنڈ کے پہ کیا ہے ہر بچے کی کاپی چیک کری جاتی ہے۔ تو یہی حال ہے انسان کے نام اعمال کا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، روز آخرت میں روز محشر قائم ہوگا تو اس کے یہی رجسٹر جو یہاں کرامن کاتبین لکھ کر پڑھ رہے ہیں وہ وہاں اس کے لیے کہیں گواہی دیں گے۔ انسان جتنی محنت کرتا ہے امتحان کے لیے، اگر اچھی تیاری کرتا ہے تو اس کا کیا ہے نتیجہ بھی شاندار ہوتا ہے، اچھا آتا ہے، اور اگر وہ ناقص تیاری کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ناقص ہی نکلے گا۔ تو یہی حال ہے اس زندگی کا کہ جو کچھ یہاں ہم اچھا بیج بو کر جائیں گے اس کی فصل بھی آگے ہم اچھی کاٹیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین، یعنی جہاں ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی نعمتیں اور حتوں میں رہنا ہوگا، اگر نکلنے کا کھٹکا لگا رہتا تو راحت ہی کیا ہوتی۔ مطلب کہ جب جنت میں بھیج دیے جائیں گے، نعمتیں ملیں گی، راحت ملے گا، تو وہاں سے کوئی ان کو نکلنے کا ڈر نہیں ہوگا کہ اگر وہاں ان کو پھر یہی ڈر لگا رہے تو پھر ان نعمتوں کا کیا فائدہ۔ نعمت تو وہ ہوتی ہے نا کہ جس کے چھن جانے کا کوئی خوف اور ڈر نہ ہو، کہ سدا ہم اسے کیا ہے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، یعنی نہ بھاگ کر اس سے الگ رہ سکتے ہیں، نہ داخل ہونے کے بعد کبھی نکل کر جا سکتے ہیں، ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، کیا ہے کہ یعنی کتنا ہی سوچو اور غور کرو پھر بھی اس ہولناک دن کی پوری کیفیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مختصراً اتنا سمجھ لو کہ اس دن جتنے رشتے ناطے خویشی اشنائی سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے، سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، کوئی شخص بدون حکم مالک الملک کے کسی کی سفارش نہ کر سکے گا، جس کو اللہ رب العزت سفارش کا اختیار دے دیں گے وہی کرے گا۔ عاجزی، چاپلوسی اور صبر و استقلال کچھ کام نہ آئے گا۔ دنیا میں تو ہم نے اگر کوئی عہدہ حاصل کرنا ہو تو ہم لوگ کیا ہے خوش آمدید کریں گے پہلے اس کی، ہاں بھائی تم کتنے اچھے ہو، عموماً یوں ہی ہوتا ہے، تم کتنے اچھے ہو، تم تو بڑے نیک ہو۔ تو جب ہم اس کی اتنی خوش آمد کرتے ہیں تو وہ خود بخود ہی مجبور ہو جاتا ہے ہمیں وہ عہدہ دینے میں، لیکن وہاں پر کیا ہے یہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ الا من رحم اللہ والامر یومئذ للہ، یعنی دنیا میں جس طرح بادشاہ کا حکم رعیت پر، ماں باپ کا اولاد پر، آقا کا نوکر پر جاری ہوتا ہے، اس دن یہ سب حکم ختم ہو جائیں گے اور اس شہنشاہ مطلع کے سوا کسی کو دم مارنے کی قدرت نہ ہوگی۔ وہ تنہا بلا شرکت غیر ظاہراً باطناً اسی کا حکم چلے گا اور سارے کام حسن مانن اکیلے اسی کے قبضے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کیا ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، قیامت کے دن اپنے رحمت کے عرش میں ہمیں کیا ہے سایہ دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے انبیاء کے سامنے شرمندہ نہ کرے اور ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کیا ہے نیکی کے راستے پر اور برائی کے راستے پر چلنے سے بچائے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ پلیز اس کو آگے شیئر لازمی کریں، اور اگر ہو سکے تو ایک کمنٹ لازمی دیا کریں، اور
میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔